کوئی کسی عظیم عہدے پر فائز ہو جانے کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور کوئی دنیا میں کسی اعلیٰ مقام اور منصب پر فائز ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ کامیابیاں نہیں، بلکہ کامیابی وہ ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کر لو اور اپنے رب کی یاد میں مشغول رہو اور رب کی نماز کو بر وقت پڑھو۔ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اب فرماتا ہے اگر تو کامیاب ہونا ہوتا دولت کے ذریعے سے تو قارون بھی کامیاب ہو جاتا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہ۔ اب فرماتا ہے کہ یہ جو قارون تھا نا، یہ قوم موسیٰ میں تھا تو ان سے اس نے بغاوت کی تھی۔ تو قارون جو تھا اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، بڑا خزانہ تھا، اور دنیا کی ہر ایک چیز اس کے پاس موجود تھی۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے تو قارون کو اتنی دولت سے نوازا تھا، اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ ایک بڑی زور آور جو جماعت ہے نا، وہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ ہے، خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں صرف۔ چابی کتنی سی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی چابی ہوتی ہے۔ خزانہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو جس لاکر میں، جس مقام پر، جس کمرے میں اس کے خزانے بند کیے ہوئے تھے، تو اس کے جو لاک کی چابی تھی وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں، رب فرماتا ہے ایک بہت بڑی زور آور جماعت جو ہے وہ بھی اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ بہت زیادہ چابیاں، یعنی اتنی دولت سے رب نے اس کو نوازا تھا۔ پھر آخرکار کیا ہوا؟ اس نے سرکشی کی، رب ذوالجلال نے اس کو اور اس کے محلات کو، اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ اگر وہ کامیاب ہوتا دولت کے ذریعے سے تو رب ذوالجلال اس کو کامیاب کہتا کہ یہ کامیاب ہے۔ فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل صاف نہیں تھا اور وہ اپنے رب کی یاد سے غافل تھا، مشغول نہیں رہتا تھا اور نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ چیز ہے، انسان جو ہے، انسان کے نزدیک کامیابی کا معیار بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دولت جتنی زیادہ ہوگی اتنا انسان کامیاب ہوگا، اور اللہ کے مقرب اور اللہ کے نزدیک بھی اتنا زیادہ ہوگا جتنی اس کے پاس دولت ہوگی۔ رب فرماتا ہے اگر دولت ہی معیار ہوتی تو قارون کے پاس کیا تھوڑی دولت تھی؟ اس کو اور اس کے تمام خزانوں کو اور اس کے محلات کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت جو ہے یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ اور اگر بادشاہ ہونا، بہت بڑا بادشاہ ہونا کامیابی کا معیار ہوتا تو نمرود اور فرعون جو ہیں وہ دنیا سے ذلیل اور خوار ہو کر کبھی نہ جاتے۔ نمرود کو رب ذوالجلال نے ایک مچھر کے ذریعے سے ایک بڑی ذلت امیز موت عطا کی، اور پھر فرعون جو ہے وہ اس کو دریائے نیل میں رب ذوالجلال نے غرق فرمایا۔ رب فرماتا ہے اگر یہی معیار ہوتا کہ تم بادشاہ ہوتے تو کامیاب ہوتے تو فرعون کبھی ذلت کی موت نہ مرتا اور نمرود کبھی ذلت امیز موت کو کبھی نہ نوش کرتا۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو کامیابی کا معیار ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کی یاد میں مشغول رہا اور نماز کو پڑھا۔ اب ہر ایک بندے کے نزدیک کامیابی کا الگ معیار، ہر ایک بندے کے نزدیک کامیابی کا الگ معیار۔ ہم جو کام اپنے جسم دل میں ٹھانی ہوتی ہے کہ ہم کر لیں گے، جب اس کو کر گزرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، بلکہ یہ بات نہیں۔ اپنے دل کو صاف کر لو، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ رب کی نماز پڑھو، اس نماز کی برکت سے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ دل جو ہے، دل کی پاکیزگی بڑی ضروری ہے، دل کی طہارت بڑی ضروری ہے۔ دل کہتے ہیں بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے دل، وہ بادشاہ کی رعایا بھی ہوتی ہے، اس کے نیچے ماتحت بھی ہوتے ہیں، اور دل کی جو رعایا ہے وہ جسم کے تمام اعضاء ہیں۔ تو اگر بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا، بادشاہ کا مطلب دل ٹھیک ہو جائے گا، تو پوری کی پوری رعایا ٹھیک ہو جائے گی۔ رعایا کون ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارا ناک، یہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے قدم، ہمارے جسم کے تمام اعضاء، اس دل بادشاہ کی رعایا ہیں۔
یہ ان پر مالک ہے، یہ ان پر حکمران ہے، جو یہ کہتا ہے یہ تمام اعضاء وہی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ دل کو صاف کر لو، دل کو پاکیزہ کر لو، دل کو ستھرا کر لو، تو دل کی جتنی رعایا ہے، تمہارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ پاک، صاف اور ستھرے ہو جائیں گے، اور اس قابل ہو جائیں گے کہ تم اللہ کے حضور پیش ہو سکو۔ پھر دل کو ایک حوض کی مثال بھی دی گئی ہے کہ دل جو ہے وہ ایک حوض کی طرح ہے۔ حوض میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اگر حوض کا پانی صاف ہوگا تو ٹوٹیوں سے صاف پانی برآمد ہوگا، اگر حوض کا پانی گندا ہوگا تو ٹوٹیوں سے گندا اور ناپاک پانی برآمد ہوگا۔ تو دل کو کی مثال ایک حوض کی سی ہے، اگر دل صاف ہو، پاکیزہ ہو، ستھرا ہو، تو ہمارا دل کا حوض پاک، صاف اور ستھرا ہوگا، تو یہ جسمانی اعضاء ہیں، ان سے سرزد ہونے والے جتنے اعمال ہیں وہ پاک، صاف اور ستھرے ہوں گے۔ دل کی بہتری جو ہے وہ جسم کے تمام اعضاء کی بہتری پر دلالت کرتی ہے۔ پھر دل کو دھونے کے لیے، گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے۔ وہ پانی کہاں سے ملے گا؟ اگر ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی پاکیزگی کا سامان بن جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے جب آنسو بہیں گے تو ہمارا دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کیونکہ پاکیزگی کے لیے، صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دل کو ہم یہ دنیاوی پانی سے دھو نہیں سکتے، صاف نہیں کر سکتے، پاک نہیں کر سکتے۔ اس کو پاک کرنے کا ایک واحد حل ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کریں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، تو ان آنسوؤں کی اتنی برکت ہوگی کہ ہمارا دل دھل کر پاک اور صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب آ جائے، تو مولا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت جو ہے وہ رونے کی طرف مائل فرما دیتا ہے، یعنی وہ روتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مولا روم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت اور بڑی مضبوط بات ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے دوستی لگانا چاہتا ہے، اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور میں اس کو اپنے قرب کے منازل عطا فرما دوں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طبع جو ہے، اس کی طبیعت کو رونے کی طرف مائل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی عطا سے ہوتا ہے، اس کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بھی کام فرماتا ہے کہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ اس کو عاجزی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تکبر جو ہے یہ بھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور یہ دل میں جو بڑا پن ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اللہ نے دی ہیں تو اللہ لے بھی سکتا ہے، لینے میں کوئی دیر نہیں فرماتا۔ ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی، اللہ نے ایک دم میں ان سے ساری دولت لے لی۔ آپ حضرات کے لوگوں کے سامنے ہیں یہ تمام دنیا کے حوادث معاملات۔ تو اللہ جس سے لینا چاہتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں فرماتا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو یہ دعا مانگیں، اللہ تو ہمیں وہ رزق عطا فرما جو تو کبھی واپس نہ لے، یعنی ہمیشہ وہ تسلسل جو ہے انعامات و اکرامات کا وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ تو ایک اور چیز جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کو عاجزی عطا فرماتا ہے، انسان کے دل کو اللہ عاجز فرما دیتا ہے، وہ ڈرا ڈرا رہتا ہے، سہما سہما رہتا ہے کہ کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ تکبر کا دل سے نکل جانا، بڑے پن کا دل سے نکل جانا، اور دل میں عاجزی کی کیفیت پیدا ہو جانا، دل میں یہ بات پیدا ہو جانا کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، اور مجھ میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں انعام کے طور پہ رکھی ہیں، جب وہ چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یہ کیفیت جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کی یاد میں مشغول رہا اور اس کی نماز کو پڑھا۔ رب سے دعا ہے اللہ ہمیں عاجزی بھی عطا فرمائے، دل کو صاف کرنے کا ساز و سامان عطا فرمائے،
اور اللہ ہمیں اپنی یاد میں مشغول رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔